اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ فرما رہے قرآن میں کہا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں. جب ہم اللہ ہی کو یاد نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں کیا کرے گا؟ جب ہم خدا کو یاد کریں گے تب خدا ہمیں یاد کرے گا. آج ٹاپک موضوع محرم الشریف کا مہینہ اب چل رہا ہے. انقریب دیکھتے ہی دیکھتے محرم بھی ہم سے جدا ہو جائے گا. پھر آئے گا مولود، پھر آئے گا، پھر وہ چاند تشریف لائے گا، پھر وہ پر نور تشریف لائے گی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کو بنایا ہے. کیونکہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کے صدقے اللہ نے سارے مہینوں کو بنایا. عجیب وہ مہینہ جسے ہم میلاد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو. میلاد کہتے ہیں. وہ مہینہ انقریب ہے. ایک شاعر کی ایک بڑا مجھے ایک نعت کا اشعار یاد آ رہا ہے، آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. اگر آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا. یہ کہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی. کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑی تھوڑی مہلت دے دے موت میں، یعنی میری موت مجھے ابھی مت لے جا، یعنی مجھے موت مت عطا فرما. کیونکہ شاید کہتا ہے کہ در حق سے بڑا خوبصورت اشعار ہے. یہ کہے پچھلے سال 1500 سال کمپلیٹ ہو گئے. اس سال 1501واں جشن جو ہے ہم منائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں میلاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں حضور کا ذکر بار بار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرو. اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آج کہنا یہ ہے، باتیں ذہن میں تو بہت آئی ہے. ابھی ذہن میں بڑی تعجب کی بات ہے، جب گھر سے نکلا جاتا ہے، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں جب گھر سے نکلتا ہوں جمعہ کے لیے تو گاڑی چلاتے بھی یہ سوچتے رہتا ہوں، کپڑے پہنتے وقت بھی یہ سوچتے رہتا ہوں کہ بتانا کیا ہے، بیان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، کیا بیان کروں، کیا لوگوں کے سامنے پیغام. یقین کرنا اللہ گواہ ہے، یہ کپڑے پہنتے وقت گاڑی چلاتے یہی سوچتے آتا ہوں کہ بیان کیا کرنا ہے. جب ممبر پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں تو نہ جانے کب ہم نے پڑھا تھا وہ سارے واقعات ذہن میں ایک ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ممبر کی خصوصیت ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ویسے تو بہت یاد آ رہی ہے. بولو کون؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے، تقریر کر رہے، لوگ سامنے بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ بیان کر رہے، لوگ سامنے بیٹھے ہیں. بیان کرتے کرتے جب لوگوں کے بیچ بیان کر رہے تھے تو بازو سے ایک شخص جا رہا تھا. راستے کے محفل کے ادھر بازو سے ایک شخص جا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ بیان کرتے کرتے یہ بیان میں کہتے ہیں وہ دیکھو لوگوں وہ جو شخص جا رہا ہے وہ کل مر جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے شخص آج اس کا
پیش ہو جائے گا. اب موسیٰ علیہ السلام کہے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی, نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. بڑی محفل بیٹھی ہے, بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیا, کہہ دیا کہ وہ شخص جا رہا ہے, وہ کل مر جائے گا. اب وہ جو محفل میں بیٹھا تھا ایک شخص تھا, اس کا دوست, وہ جو کل مرنے والا شخص تھا اس کا ایک دوست تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا. جیسے اس دوست نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا دوست کل مر جائے گا, محفل سے اٹھا, بھاگتے ہوئے اپنے دوست کی طرف چلا گیا اور کہتا ہے اے میرے دوست, جی لے زندگی, جی لے, کل تو مر جائے گا. ایک ہی دن کی زندگی بچی ہے تیرے پاس, کل مر جائے گا. دوست پریشان, بھائی موت دینا, زندگی دینا خدا کی ہے نا, خدا وحدہ لا شریک کے ہاتھوں میں ہے. اللہ فرماتا ہے ہم جسے چاہے زندگی دے دے, جسے چاہے وہ موت دے دے. تو کیسے بول سکتا ہے کہ میں کل مر جاؤں گا؟ دوست کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا, دوست مرنے والے سے کہتا ہے میں نے کہہ رہا, اللہ کے نبی موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو کل مر جائے گا. اب دوست بھی پریشان, اب موسیٰ کہہ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, اللہ سے کوئی دور پر ہم کلام کیا کرتے تھے, باتیں کیا کرتے تھے, کہا کہ میں کل مر جاؤں گا. موسیٰ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, صحیح ہے, صدق کا سچ کہا, اٹھا چلا گیا گھر. اللہ نے مال بہت عطا فرمایا تھا, اللہ نے وہ شخص کے ذمے میں دولت بہت عطا فرمائی تھی, بہت ساری دولت تھی. اب گھر گیا, بیٹھا, سوچنے لگ گیا, اب جیسے سورج طلوع ہو جائے گا میں مر جاؤں گا, صبح کا سورج نہیں دیکھ سکتا, اب کروں کیا؟ کہتا ہے جتنا بھی مال میرے پاس ہے, جتنا بھی اللہ نے دیا ہے, سب کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا. کیا کر دوں گا؟ صدقہ کر دوں گا. بہت سارا مال تھا, اعلان کر دیا آؤ مسکینوں, آؤ غریبوں, آؤ نادانوں, آؤ, جسے جو کچھ چاہیے وہ آؤ, یہاں سے سب لے جاؤ. اب لوگ آتے ہیں, غریب آئے, بیوہ آئے, یتیم آئے, سب آئے, سب لوگوں نے سب مال لے کر چلے گئے. اب بچا کچھ بھی نہیں, زیرو ہو گیا, اب کچھ بھی نہیں ہے. جتنی دولت تھی وہ رائے خدا میں صدقہ کر دیا, وہ دے دیا, اب کچھ نہیں ہے. اب کہنے لگا اب موت کا انتظار کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا, سجدہ کرنے لگ گیا, اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا, اللہ کا بیان کرنے لگا, اللہ کی تعریف بیان کرنے لگا, رسول اللہ پر درود پڑھنے لگا, رسول اللہ کی تعریف کرنے لگا, نعتیں گنگنانے لگا. اب مرنے والا ہے, کرے کیا؟ جو تھا وہ دے دیا, اب بچائی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, مرنے سے پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں, اللہ کی تعریف تو کر رہا ہوں, رسول اللہ کی تعریف تو کر رہا ہوں. اب صبح ہو گئی, بولو کیا ہو گئی؟ صبح ہو گئی. اب یہ دوست اٹھا اور جلدی جلدی غسل کر لیا, تیار ہوا اور سوچنے لگ گیا میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہوگا. میرے دوست کا سمجھ میں آ رہی ہے بات میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہا کہ دوست کا انتقال ہوا ہوگا, اب میں جاتا ہوں, غسل دیتا ہوں, جنازے کی نماز ادا کرتا ہوں, پھر جا کر دفنائیں گے. اٹھا گھر سے, گھر کو لاک کیا, اپنے دوست کی گھر طرف چلنے لگا, دستک دی, دروازہ کھل گیا, دیکھتا ہے وہی دوست سامنے کھڑا ہے جو کل مرنے والا تھا. بولا سبحان اللہ. ارے بھائی تو کل مرنے والا تھا, اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا تھا کہ کل مر جائے گا, تو زندہ کیسے ہے, مر کیوں نہیں گیا؟ کہنے لگا میں پریشان ہوں, میں خود پریشان ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, لیکن اللہ نے مجھے موت عطا نہیں کی, میں زندہ ہوں, اللہ نے زندگی عطا فرما دی ہے. اب دونوں پریشان, دونوں اٹھے, چلو موسیٰ کے پاس, چلو موسیٰ کے پاس. مثال کے طور پر مسجد کے ذمہ دار یاسین میں ہے, اگر مسجد کا کچھ پانی کم ہو گیا, کچھ ہو گیا, لائٹ چلے گئے, تو ان کے پاس ہی جائیں گے نا. اب موسیٰ نے کہا تھا بڑی محفل میں کل یہ شخص مر جائے گا, زندہ ہے, مرا ہی نہیں. اب چلے گئے موسیٰ کے پاس, کہنے لگے موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ میرا دوست کل مر جائے گا, ابھی تک مرا نہیں ہے, زندہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ بھی دیکھ کر پریشان, موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان. ارے یہ تو مرنے والا تھا
ارے ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں کوئی دور پر چلا جاتا ہوں، اللہ سے ہم کلام کرتا ہوں، اللہ سے پوچھتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہی کہا تھا کہ یہ مر جائے گا، لیکن مرا نہیں۔ کوئی دور پر چلے گئے، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کوئی دور پر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے کہا تھا کہ وہ شخص مر جائے گا، لیکن شخص مرا نہیں، کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں مرا؟ اللہ لوگ مجھے سوال اٹھا رہے ہیں، لوگ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ مر جائیں گے لیکن مرا نہیں، کیونکہ نبی کے بعد کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کو پوچھے تو غیب سے آواز ہے، اللہ نے کہا ہاں موسیٰ وہ مرنے والا تھا، توجہ چاہتا ہوں، وہ مرنے والا تھا لیکن میں نے اس کی زندگی 100 سال کے لیے بڑھا دی ہے۔ 100 سال کی زندگی بڑھا دی ہے۔ ارے میرے بھیا ہو کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، تو رحمان ہے، اللہ معاملہ کیا ہے، کیوں 100 سال کی زندگی بڑھائی؟ البتہ زندگی تو ختم ہو گئی تھی، پھر 10 سال کیوں دی؟ اللہ نے کہا اے انسان وہ چیز یاد کر جب تجھے خبر ملی کہ تو کل مرنے والا ہے، تو نے دماغ میں سوچا، دل میں سوچا جتنی دولت ہے سب بانٹ دوں گا، سب صدقہ کر دوں گا، کل ایک یتیم بچہ ایک اپنی ہاتھ میں ایک بھگونا لے کر تیرے پاس آیا، تو نے اسے چاول بھی دیا، تو نے اسے جالی بھی دیا، تو نے اسے آٹا بھی دیا، تو نے اسے پیسے بھی دیا، تو نے اسے سونا بھی دیا، وہ لے کر اپنے سر پر رکھ کر یہ دعا کرتے چلا جا رہا تھا، یتیم بچہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ جس نے مجھے دیا ہے اس کی عمر میں 100 سال کرا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان پتا کیا اللہ۔ چلا؟ پتا کیا چلا؟ پتا یہی چلا جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو زندگی بڑھ جاتی ہے، صدقہ موت کو ٹال دیتی ہے، موت کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ ارے اللہ فرماتا ہے تم ایک دو میں تمہیں 10 دوں گا، تم ایک دو میں تمہیں 10 دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ایک وسلم۔ مرتبہ یوں ہوا، ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کو نہ نماز کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی دین کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی کسی چیز کی فکر ہے۔ یہ تو یقیناً بات ہے، کسی چیز کی فکر نہیں، لیکن اللہ کی قسم اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آج لوگ جو ہیں پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، آج لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ البتہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا دکھاتی شہد پلاتی زہر۔ کیا کرتی ہے دنیا؟ دکھاتی تو شہد ہے لیکن پلاتی زہر ہے، دکھاتی شہد پلاتی زہر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ نکالا کرو، اپنے جان مال کا صدقہ نکالا کرو۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں 1 روپے نکالو گے تو تمہارے پورے گھر کی حفاظت ہوگی، تمہاری حفاظت ہوگی، تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی، تمہارے ماں باپ کی حفاظت ہوگی۔ آج جو ہم پر گناہ، آج جو ہم پر یہ جو تکلیفات آ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میں، جو تکلیفات آ رہے ہیں ایسا مت سمجھنا یہ اللہ ہمیں دے رہا ہے، نہ اللہ دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ تم گناہ کر کر کے اپنے دل کو کالا بنا چکے ہو، اپنے دل کو سیاہ بنا چکے ہو، اپنے دل کو پتھر کی طرح مضبوط کر چکے ہو۔ تمہاری گناہ کی وجہ سے اللہ تم پر عذاب میسر فرماتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، ہاں البتہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ کیا لیں گے؟ امتحان۔ امتحان کے وقت کیا کرے؟ اللہ تو مجھے ہی کیوں امتحان دیتا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب لوگوں سے پوچھا جائے، لوگوں سے کہا جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، لوگ جواب دیتے ہیں ہمیں کیوں شکر کروں، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ میں نے کہا نادان شخص، بیوقوف شخص، تو پاگل ہے، کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتا؟ کہتا ہے مجھے اللہ نے کچھ دیا نہیں۔ کیا تجھے اللہ نے ہاتھ نہیں دیا؟ کیا اللہ نے تجھے پیر نہیں دیا؟ اللہ نے تجھے آنکھ نہیں دیا؟ اگر یہ ابھی بھی تمہیں شرم آتی ہے تو جاؤ اس کے پاس جس کی آنکھ نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس جس کے ہاتھ نہیں ہے، جاؤ اس کے پاس جس کے پیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یاد رہے
سب کچھ جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہوتا. اگر یہ کہہ دے کوئی ہر چیز ہو جائے میرے پاس, ہر چیز میرے پاس آ جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل بھی تو صحیح رکھو, نمازوں کی پابندی بھی تو کرو. آج فجر بچانے میں چلی جاتی ہے, ظہر جو ہے دکان پر چلی جاتی ہے, عصر جو ہے وہ چائے میں چلی جاتی ہے, مغرب اللہ کا شکر ہے تھوڑے مغرب میں تو آتے ہیں لوگ, تھوڑے نہ تھوڑے تو لوگ آتے ہیں, لیکن عشاء کھانا کھا لیے, چائے پی لیے, دوستوں کا کپ پلائے, گٹکے, سگریٹ, یہی چل رہا ہے آج کے زمانے میں. اور کہتے ہیں لوگ اللہ ہم پر تکلیفات ڈال رہا ہے, یہ تم پر تکلیف نہیں, یہ تمہارے گناہ کی سزا ہے. گناہ کی سزا, یہ سزا الگ, پھر قبر کی سزا الگ, پھر محشر کی سزا الگ, پھر قیامت کی سزا الگ, پھر جہنم کی سزا, تو وہ تو پھر الگ ہی الگ ہے. اب آپ خود ڈیسائیڈ کریں, آپ کو سخر کی کنجی چاہیے یا آپ کو جنت الفردوس کی کنجی چاہیے, کس کی چاہیے؟ جنت. اللہ اتنا بڑا رحمان ہے, میں کیا بتاؤں. ایک واقعہ یاد آتا ہے, آخری واقعہ بول کر میں آپ کے بارگاہ میں پیش رکھتا ہوں. ایک واقعہ ہے, ایک شخص کو اللہ نے, قرآن یہ حدیث پاک ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جہنم سے آخری بندہ جب باہر نکلے گا, جہنم سے بولو آخری بندہ, توجہ چاہتا ہوں, آخری بندہ, جہنم سے آخری بندہ باہر نکلے گا, پھر اس کے بعد کوئی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ آخری بندہ وہ ہوگا جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوگا. جہنم میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ اللہ تو مجھے جنت میں مت ڈال, تو مجھے جنت میں مت ڈال, لیکن مجھے جنت کے قریب کر دے. کہاں پر کر دے؟ جنت میں جنت کے قریب کر دے. جہنم میں وہ موجود تھا, جہنم کی کھڑکی سے دیکھتا تھا جنت وہاں ہے, یہاں ایک درخت موجود ہے, کہتا تھا بار بار یا اللہ مجھے جنت میں مت ڈال, لیکن اس درخت کے پاس مجھے بٹھا دے. تو بہت ساری دعاؤں کے بعد اللہ حکم فرماتا ہے, فرشتوں اس شخص کو جہنم سے نکال دو اور جہنم میں اعلان کر دو, اس شخص کے بعد میں جہنم میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا, جتنے جہنمی ہیں وہ جہنمی ہی رہیں گے. یہ شخص باہر نکالا جاتا ہے. اب میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں, توجہ سے سنیں. اگر کوئی بات پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا, کیونکہ یہ سبحان اللہ کہنا ہی نہ جانے ہمارا اگر نجات کا دریا بن جائے تو بھی ہماری تو پھر بلے بلے ہی ہے. بہرحال وہ بندے کو جو ہے اس درخت کے سامنے رکھا جاتا ہے, وہ بندہ درخت کے سامنے بیٹھتا ہے, اللہ کا شکر کرتا ہے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم سے باہر نکال دیا, وہ جہنم کی کھولتی ہوئی آگ سے باہر نکال دیا, وہ جہنم سے باہر نکال دیا اور مجھے درخت کے پاس بٹھا دیا. درخت کو دیکھتا ہے, درخت کے اوپر پھل لگے ہیں. اللہ کو کہتا ہے اے اللہ تیری عزت جلال کی قسم اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں مانگوں گا, بس ایک چیز عطا فرما. اللہ کہتا ہے کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے وہ پھل کھانا ہے, یہ جو درخت کے نیچے میں بیٹھا ہوں اس کے اوپر جو پھل ہے وہ مجھے پھل کھانا ہے. تو اللہ نے کہا اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ کہتا اللہ تیری عزت جلال کی قسم اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا, بس مجھے پھل عطا فرما دے. اللہ حکم فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ سے وہ پھل عطا فرما دو. وہ پھل نیچے آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں آتا ہے, وہ پھل کھاتا ہے, آدھا پھل ختم ہو جاتا ہے, آدھا بچ جاتا ہے. کھاتے کھاتے دیکھتا ہے جنت موجود ہے, جنت سامنے ہے جس کے اوپر لکھا ہے ھذا باب الجنہ. کہا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے, یہ جنت کا دروازہ ہے. اب پھر فریاد کرتا ہے اے اللہ ایک دعا قبول کر دینا, ایک دعا قبول کر دینا. اللہ کہتا ہے نہیں کروں گا. تو نے پہلی دعا مانگی کہ جہنم سے باہر نکال دے, میں نے جہنم سے باہر نکال دیا. پھر تو نے دوسری دعا مانگی کہ مجھے پھل کھانا ہے, میں نے پھل بھی دے دیا, اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے بعد میں دعا نہیں مانگوں گا. پھر کہتا ہے یا اللہ تیری عزت جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, اب بس مجھے یہ جو آدھا سیب ہے, یہ جو آدھا پھل ہے, مجھے جنت کے دروازے سے ٹیکا لگا کر کھانا ہے. جنت کے دروازے سے ٹیکا لگا کر یہ مجھے پھل کھانا ہے. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ رحمان ہے. اللہ کہتا ہے تمہارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو تم میری بارگاہ میں ایک آنسو گراؤ, میں سب معاف کر دوں گا. لیکن شرط یہ ہے ہمیں معافی مانگتے نہیں, ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ کہاں آتا ہے؟ بہرحال اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اے فرشتوں اسے اٹھاؤ اور اسے جنت کے دروازے کے سامنے بٹھا دو. اب اٹھتا ہے, جنت کے دروازے پہ بیٹھتا ہے, پھل کھاتا ہے, پھل ختم ہو گیا, جنت کو دیکھتا ہے, پھر فریاد کرتا ہے اے اللہ اور ایک دعا قبول کر دینا. اللہ کہتا ہے یہ کیا بار بار لگا کر رکھا ہے؟ تو نے 3
دعائیں مانگی, میں نے 3 دعائیں قبول کر دی, اور کیا چاہیے؟ کہا اللہ میں نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت عطا فرما, میں نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت میں جگہ عطا فرما, میں نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت میں گھر عطا فرما, لیکن اللہ ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے. میں جب دنیا میں جیا کرتا تھا, اماموں سے, حافظوں سے, علماء کرام سے بڑا سنا تھا تیری جنت ایسی ہے, تیری جنت ویسی ہے, تیری جنت میں پھول ہے, تیری جنت میں غباب ہے, تیری جنت میں جھرنا ہے, تیری جنت میں دودھ کی نہر, شہد کی نہر, سب کچھ ہے. اللہ میں نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے جنت میں ڈال دے. اللہ بس یہ چاہتا ہوں ایک مرتبہ سے جنت کی سیر کرا دے, جنت کی سیر کرا دے, بس جنت گھوم کے آ جائیں. اللہ تیری عزت جلال کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کہتا ہے بڑا عجیب آدمی ہے. کہا کہ جہنم سے باہر نکلا, درخت پر بیٹھا, درخت پر کہا تیری عزت جلال کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا, پھل مانگا. پھر کہہ رہا کہ تیری عزت جلال کی قسم کچھ نہیں مانگوں گا. پھر جنت کے دروازے کو ٹیکا لگا کر پھل کھا لیا. اب کہتا ہے کہ عزت جلال کی قسم جنت کی سیر لے گی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ تو غفور رحیم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے. ہم بڑے گنہگار, خطاگار, سیاکار, بدکار جو بھی ہے, تو بڑا رحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. کہاں مجھے جنت مت ڈالنا, مجھے سحر کرنا ہے. اللہ بڑا رحیم ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں جنت کا دروازہ کھول دو. کیا کر دو؟ اب توجہ سے سنو, میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. کہاں کہ جنت کا دروازہ کھول دو. اے ہاذا باب الجنہ, کہتا فرشتوں کھول دو, سیر کروا دو, گھما لاؤ. جنت کا دروازہ کھل گیا. اب یہ گھوم رہا ہے جنت, جنت دیکھ رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. جنت گھومتے 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 ایک جگہ پر رک گیا. کہاں پر رک گیا؟ ایک جگہ پر رک گیا. سامنے ایک بڑی بلڈنگ ہے سونے کی. کس کی؟ سونے, چاندی, ہیرے, موتی, جواہرات سے بنی, جس کا نام ہے مقام محمودہ. کیا نام ہے؟ بولو سب, بولو ایک ساتھ, مقام مقام محمودہ. یہ کس میں معلوم ہے؟ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم ربنا آتی ہے نا اس میں, اس میں لفظ ہے نا مقام محمود. اللہم ربنا آتی دعوتی التامة صلاة القائمة آتی سید محمد من الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثهم مقاما محمودا. یہ وہی بلڈنگ ہے جو جنت میں موجود ہے. کہا اللہ, اے اللہ. پھر کہتا ہے اللہ اس سے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے بلڈنگ دے دے, بس میں بلڈنگ کی بھی سیر کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلڈنگ ہے کیسی. کہاں وہ تیرے لیے نہیں ہے, وہ تیرے لیے نہیں ہے. اس لمبی بلڈنگ کے بازو میں اور ایک بلڈنگ تھی جو سونے سے بنی تھی. کہاں مجھے نہیں چاہیے, میں یہ بلڈنگ میں نہیں جانا چاہتا, میں بس سیر کرنا چاہتا ہوں, میں بس گھوم کے آنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. کہا اللہ تیری عزت جلال کی قسم اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ نے کہا یہ پھر بھی بار بار قسم کھاتا ہے, پھر وعدے توڑ دیتا ہے, یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا معاملہ ہے. کہا اللہ تیری عزت جلال کی قسم بس بلڈنگ کو گھوم کے آنے دینا, دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے, کیسا ہے, کیا ہے. کہا ٹھیک ہے چلا جا. کیا کہا؟ ٹھیک ہے چلا جا. فرشتے ہاتھ پکڑتے بلڈنگ کو چڑھاتے ہیں. قرآن کہتا ہے, توجہ چاہتا ہوں, قرآن کہتا ہے تم قرآن کا ایک پارہ پڑھو, مقام محمودہ کی ایک سیڑھی چڑھ جاؤ. 30 سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے. پوری بلڈنگ کو اچھی طرح سے دیکھتا ہے. اب سب کچھ دیکھ لیا, پوری جنت دیکھ لیا. اب جب نیچے اترتا ہے تو بار بار پیچھے دیکھتا ہے, بار بار پیچھے دیکھتا ہے, بار بار پیچھے دیکھتا ہے. پریشان ہو گیا, اب پریشان ہو گیا. اب دل میں خواہش ہے, دل میں ندامت ہے, دل میں یہ سوچ رہا ہے کاش اللہ مجھے یہ بلڈنگ دے دے, کاش میں اس میں رہ جاؤں. لیکن شرم آ گئی تھی, حیا آ گئی تھی. کتنا میں وعدہ کروں گا, کتنا وعدہ خلافی کروں گا. اب شخص مجھ سے نہیں کہہ رہا, اب شخص جو ہے دل میں سوچ رہا ہے اب میں اللہ سے کیا کہوں. پہلے جہنم سے باہر نکالا, پھر وہاں سے باہر نکالا, پھر درخت کے پاس بٹھایا, پھر جنت کے پاس بٹھایا, جنت کے اندر لیا, مقام محمودہ نے لیا. اب میں کیسے کہوں کہ مجھے بلڈنگ چاہیے, میں کیسے کہوں کہ یہ مقام محمودہ میں میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہوں. دل سے کہہ رہا ہے, دل میں آواز گونج رہی ہے. اب کہتا ہے منہ سے کیسے کروں, اب شرم آتی ہے. بار بار وعدے کر رہا ہوں, بار بار وعدے توڑ رہا ہوں. لیکن یاد رہے اللہ غفور رحیم ہے. اللہ فرماتا ہے میں تمہارے دل کی باتوں کو بھی سنتا ہوں, میں
تمہارے دل کی آواز کی بھی سنتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کہاں اب منہ سے نہیں کہہ رہا, غیب سے آواز آئی. اللہ نے کہا اے فرشتوں اس کا ہاتھ چھوڑ دو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا کہ فرشتوں اس کا ہاتھ چھوڑ دو. کہاں فرشتوں نے کہا کیوں چھوڑ دیا جائے؟ کہا اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے, اس کے دل کی باتیں میں جانتا ہوں. اللہ ہماری شہر رگ سے زیادہ قریب ہے. اللہ کہتا ہے اے بندے میں نے تیری ہر گناہ کو معاف کر دیا. جا یہ مقام میں مدد تیرے لیے ہے. کیا پتا چلا پتہ یہی چلا اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ سخت ہو گیا ہے. کہاں سے ہم توبہ کریں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہی بتانے کا مقصد اور مفہوم یہ ہے. جتنے بھی آپ کے واقعات سنے, جتنے بھی حدیثیں سنے, اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. پھر میں کہتا ہوں تمہیں, اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. ہمارے اندر کوئی نماز ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ دین ہے. آج لوگ جو ہے زکوٰۃ نکالنے پہ پریشان ہوتے ہیں. اور نکالنی 20,000 ہے تو نکالتے 10 روپے. وہ بھی 10 روپے نکالتے اتنی محنت سے وہ جیب میں ہاتھ ہی پھنس گیا, وہ بھاری نہیں نکلتا. یہ معاملہ ہے آج کے. معاملات یہ ہے, آپ دیکھ لیں گے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ بندہ نکالتا ہے جیب, بھائی ہاتھ ہی نہیں نکال رہا باہر. پھر گٹا نکالتا ہے پیسوں کا. پھر گنتا اندر ایک 10 روپے بچے رہتا, پھٹکی نوٹوں نکال کر مسجد کے ڈبے میں ڈالتا ہے. پھر تقریباً 40 لوگوں کو سنا تھا میں نے آج مسجد کے لیے پیسے دے دیے. اللہ کی بارگاہ میں اگر تم کوئی نیک جائز کام کر رہے ہو تو واحد اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو. یہی آج کا کہنا یہی تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عنایت فرمائے. نمازوں کی پابندی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو مدینہ دکھائے, مکہ دکھائے.